اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ 10واں پارہ ہے اور اس میں سورہ انفال کا کچھ حصہ ہے اور کچھ سورہ توبہ ہے۔ تو سورہ انفال میں جو آیات ہیں ان میں مجاہدین کے کچھ تربیتی چیزیں ہیں، اس کے کچھ آداب ہیں۔ نمبر 1، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تم کافروں سے لڑو تو ڈٹ جاؤ، بھاگو نہیں۔ واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، اور اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کی بات مانو۔ تو جو امیر اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی امیر تھے اور وہی رسول، تو ذرا سی احد میں ان کی بات میں تھوڑی سی فرق آ گیا، کچھ صحابہ اکرام نے اجتہاد کر لیا تو اتنا زیادہ نقصان ہو گیا تھا، 70 صحابہ شہید ہو گئے اور آپ کا ماتھا مبارک پھوٹ گیا، آپ کا دانت مبارک ٹوٹ گیا۔ تو یہ جب جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت غلطی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے، تو اس لیے وہ پاک باز لوگ، نیک لوگ، ہر بات ماننے والے لوگ، ایک بات میں تھوڑی اونچ نیچ ہوئی تو اتنا نقصان ہو گیا۔ تو روٹین میں بھی اطاعت کرنی چاہیے اللہ اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی، لیکن جب جنگی حالات ہوں تو پھر اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اور وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، مکے والے اپنے ساتھ اضافی جانور لے کر آئے تھے، وہاں جشن منائیں گے، لونڈیاں لے کر آئے تھے، ان کو نچائیں گے، اور تو تکبر کرتے ہوئے آئے تھے۔ تو فرمایا تم لوگ اے مسلمانوں نہ تکبر کرو نہ ریا کرو۔ تو ریا سے بچنا، تکبر سے بچنا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا، ڈٹ جانا اور اللہ کو یاد رکھنا، یہ سب باتیں ان آیات میں مجاہد کی تربیت کے لیے بتائی گئی ہیں۔ اس کے بعد ڈراپ سین ہوتا ہے، دشمن ہار جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، کہنے لگا شیطان کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی غالب نہیں آئے گا تم پر، تم چلو تو صحیح۔ ان کو لا کر سیڑھی پہ چڑھا کر نیچے سے سیڑھی کھینچ لی۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو جب آمنا سامنا ہوا تو کہنے لگا مجھے تو وہ لشکر نظر آ رہے ہیں جو تمہیں نظر نہیں آ رہے، میں تو جا رہا ہوں اور تم جانو تمہارا کام جانے۔ تو شیطان کی یہ روش ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے، کوئی چوری کوئی بدکاری وہ اس کو مزین کر کے دکھاتا ہے، جب انسان کر لیتا ہے تو پھر وہ کھسک جاتا ہے، الٹا پچھتاوا لگاتا ہے اور پچھتاوے کے ذریعے پھر مزید گناہ کرواتا ہے۔ اور جب دشمن ہیچ نیچ ہو جائے، اس کی کمر ٹوٹ جائے، فَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب اگر وہ صلح کی بھیک مانگتے ہیں، مذاکرات پہ آتے ہیں، تو اب آپ مذاکرات کر سکتے ہیں۔ سورہ توبہ کا آغاز ہے۔ سورہ توبہ کا معنی توبہ کرنا ہوتا ہے۔ اس میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے، وہ واقعہ کہ 3 صحابہ اکرام غزوہ تبوک سے رہ گئے تھے، تو ان سے اللہ ناراض ہوا، تو پھر بعد میں ان کی توبہ قبول ہوئی، تو اس وجہ سے اس کا نام توبہ ہے۔ لیکن یہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ آیات کل آئیں گی انشاءاللہ۔ تو اس میں کے شروع میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، اس لیے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ اس میں منافقین کو زیادہ آشکار کیا گیا ہے، ان کی سازشوں کو واضح کیا گیا ہے، اور ان کی بد خصلتوں کو واضح کیا گیا ہے، اور اس میں جہاد کے واضح احکام بیان ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا آپ نے، میثاق مدینہ جس کو کہتے ہیں۔ تو اس میں کیا تھا، اوس خزرج آپ کے ساتھ تھے، اور یہودیوں کے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، اور دوسرے قبیلے تھے۔ یہ ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ مدینہ کی سطح پر جو بھی دشمن آئے گا مل کر مقابلہ کریں گے، اور پھر تھوڑا اور 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر کے دائرے میں ان کو بھی معاہدے میں باندھ لیا تھا۔ تو بدر کے بعد ایک قبیلہ بنو قینقاع، اور احد کے بعد بنو نذیر، اور احزاب میں ہوسٹنگ کی تھی بنو قریظہ نے، تو تینوں نے ایک ایک کر کے بد عہدی کی اور ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عہد پر پورے رہے، اور اس کے بعد پھر 6 ہجری میں
آپ نے مکے والوں کے ساتھ صلح حدیبیہ کیا تو اس میں تو پورے علاقے کے لوگوں کو شامل کر لیا گیا، جو چاہے ادھر ملنا ادھر مل جائے، جو ادھر ملنا چاہتا ہے ادھر مل جائے۔ تو فتح مکہ کے موقع پر ہوا یہ تھا کہ بنو بکر مکے والوں کے ساتھی تھے اور بنو خزاعہ وہ مدینے والوں کے ساتھی تھے، دونوں ہی کافر تھے۔ تو مکے والوں نے بنو بکر کا تعاون کیا تو انہوں نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ یہ بدعہدی تھی، عہد شکنی تھی، غداری تھی۔ تو اس کے ریاکشن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حمایتیوں اور معاہدے میں آنے والے کافروں کی حمایت کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوئے تھے، جس سے مکہ فتح ہوا تھا۔ تو انہوں نے بھی مطلب اپنا معاہدہ پورا نہیں کیا۔ اب معاہدہ تو پورا کیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جب حج کا موقع آیا، یعنی 10 ہجری کو 8 ہجری کو مکہ فتح ہوتا ہے، تو 9 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر بنایا اور پیچھے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ والی آیات دے کر بھیجا کہ جاؤ حج پر سب جمع ہیں، وہاں اعلان کر دو کہ جس کے ساتھ ہمارے معاہدے تھے وہ 4 مہینے تک ہم اس کی پاسداری کریں گے، اس کے بعد ہمارا تمہارا کوئی معاہدہ نہیں۔ اور دوسرے لوگ تو پہلے معاہدہ چھوڑ چکے تھے، لیکن کچھ لوگ ابھی تک معاہدے پر باقی تھے، تو ان کے ساتھ کہا ہم آپ کی مدت پوری کریں گے۔ تو شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ برات کا اظہار کیا۔ سورۃ توبہ کا دوسرا نام سورہ برات بھی ہے، یعنی ہم تمام معاہدوں سے بری ہو رہے ہیں، 4 مہینے کا تمہیں ٹائم دے رہے ہیں۔ یہ غداری نہیں ہوتی، غداری ہوتی ہے کہ آپ ٹائم نہ دو اور معاہدہ ختم کر دو۔ تو جہاد کا حکم دے دیا گیا، ظاہر ہے اب ان سے صلح ختم ہے تو جہاد ہی ہوگا۔ فرمایا ان سے قتال کرو، اللہ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے، ان کو ذلیل کرے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہارے سینے ٹھنڈے کرے گا اور ان کے سینوں کو پھوڑ دے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ آج کے بعد مسجد حرام میں کوئی نہیں آئے گا، یہ بھی اعلان اسی ضمن میں ہوا، کیونکہ یہ مشرک نجس ہوتے ہیں اور یہ مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور اگر یہ وَإِن نَقَضُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، جن لوگوں کے ساتھ کچھ معاہدے ابھی تک انہوں نے نہیں توڑے تو ہم بھی نہیں توڑیں گے، ان کے معاہدے ان کی مدت تک پورا کریں گے۔ اگر انہوں نے بدعہدی کی تو پھر ان کے ساتھ لڑائی کریں گے، ان کا کوئی عہد و پیمان نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ کہتے ہیں دیکھو جی تم نے حرم پاک کی حرمت پامال ہوئی، وہاں پہ جنگ ہوئی، تو کہا کہ اس کو آباد مشرک تو نہیں کر سکتا، اس کو آباد تو کرے گا جو ایمان والا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ تو ایمان اور جہاد والا اس کو آباد کرے تو آباد کاری معتبر ہوگی۔ کیا تم حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد کرنے کو ایمان کے برابر اور جہاد فی سبیل اللہ کے برابر سمجھ رہے ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ ایمان کی محبت الگ ہوتی ہے اور آپ کے خون کی محبت الگ ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص خون کی محبت کو ترجیح دے اور ایمان کو پیچھے رکھے اور اس وجہ سے جہاد نہ کرے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر جانا سمجھ نہیں آ رہا اس کو، تو کہا کہ پھر تم انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ فرمایا ان کان آباؤکم ابناؤکم، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے قبیلے، تمہارے مال، تمہاری تجارت، تمہارے گھر، یہ سب چیزیں اگر اللہ اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تمہیں، تو پھر انتظار کرو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا۔ تو مکہ فتح ہونے کے فوراً بعد حنین فتح ہوئی تھی، تو حنین میں دشمن تھوڑا اور مسلمان زیادہ تھے۔ تو مسلمان کہنے کہ لو یہ تو الٹے ہاتھ کی بات ہے، یہ تو جب ہم تھوڑے تھے تو ہم فتح یاب ہوتے رہے، اب تو ہم زیادہ ہیں، تو یہ تھوڑا گھمانڈ آ گیا، فخر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو سزا دی۔ دشمن دونوں طرف چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، جب آپ لوگ گزرے تو اس نے تیروں کی بارش کر دی ایسی کہ وہاں انسان ٹک نہیں سکتا۔ صحابہ کرام ادھر ادھر ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کھچر سے نیچے اترے اور پیدل لڑنا شروع کیا اور فرمایا انا النبی لا کذب، میں سچا نبی ہوں، میں ابن عبد المطلب ہوں، میں نسلی آدمی ہوں، بھاگنے والا نہیں ہوں۔ اور پھر ساتھیوں کو بلایا، پھر وہ بھی سارے آ گئے، تو اللہ نے فتح عطا کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی ایک ادب بتا رہا ہے، جیسے اوپر گزرا کہ فخر نہ کرو، تکبر نہ کرو، تو یہاں بھی تھوڑا سا تکبر آیا، اللہ نے فوراً ساتھ حساب چکا دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرا آپشن بیان کر رہے ہیں۔
ایک تو یہ کہ آپ دشمن کے سامنے جاتے ہو، وہ کافر ہے تو لڑائی کر رہے ہو، مسلمان ہے تو نہیں کر رہے ہو۔ اب تیسرا آپشن دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر وہ اپنے کفر پر رہنا چاہتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کو غلام لونڈیاں ہونے سے بچانا چاہتے ہیں، اور وہ پیسے کو غنیمت بننے سے بچانا چاہتے ہیں، اپنی زمینیں بچانا چاہتے ہیں، اور وہ کفر پر بھی رہنا چاہتے ہیں، تو اس کی ایک اور شکل یہ ہے کہ وہ اپنے سیکورٹی کی فیس دیں، جزیہ دیں، مسلمان حکمران رہے گا اور وہ اس کے ماتحت ہوں گے، مسلمان ان کی حفاظت کریں گے اور ان کو اپنی عبادت کی اجازت دیں گے، اور وہ مسلمانوں کی سیکورٹی کی بنیاد پر ان کو اس کا جزیہ ادا کریں گے۔ تو یہ تیسرا آپشن ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جبر سے پھیلا ہے، یہ غلط بات ہے۔ جب اسلام نے یہ آپشن دیا ہوا ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہونا چاہتے ہو نہ ہو، لیکن پھر آپ کو وہاں پہ، اور ہمارے ہاں جو ملک ہیں یہ جتنے ٹیکس لیتے ہیں جزیہ سے کم ہوتا تھا، مسلمان ملک بھی لے رہے ہیں، کافر ملک بھی لے رہے ہیں، آپ کافروں کے ملک میں جا کر رہیں وہ بھی لے رہے ہیں آپ سے، تو وہ ایک ٹیکس کی شکل تھی۔ جہاد کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے اپنے نبی کو سچا دین اور ہدایت دے کر بھیجا تاکہ اس کو سارے دینوں پر غالب کر دے۔ تو یہ ہمارا ویژن ہونا چاہیے زندگی کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ویژن اسلام کا غلبہ ہے، تو ہمارا بھی وہی ہونا چاہیے۔ اگر ہماری نماز ان کی نماز جیسی ہونی چاہیے تو ہمارا ویژن بھی ان کے ویژن جیسا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ رجب الگ ہے اور باقی ایک محرم ہے اور ایک ذی الحجہ ہے اور ایک ذی القعدہ ہے، یعنی ذی الحجہ سے ایک بعد اور ایک پہلے، 3 یہ اور رجب الگ سے، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان میں روٹھے لوگوں کو منانا، لڑائیاں ختم کرنا، جو لڑائی پہلے سے حملہ آور ہو اس کا دفاع کرنا جائز ہے، لیکن نئی لڑائی شروع کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو وہ لوگ بڑے پریشان رہتے تھے، ان کے روڈ بلاک رہتے تھے، دشمن کا خطرہ رہتا تھا، ہر شخص پریشان تھا، تو یہ 4 مہینے ان کو مل جاتے تھے، اس میں تجارتیں کرتے اور اپنے کام درست کر لیتے تھے۔ تو اسلام نے بھی اس 4 مہینوں کو قائم رکھا۔ کافر ان میں سے تبدیلی کرتے تھے، اسلام نے وہ تبدیلی منع کر دی اور یہ مہینے فکس کر دیے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان ہوئے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات کا لفظ بول کر زکوٰۃ مراد لیا۔ اگر واجبی زکوٰۃ ہو تو اس کے 8 مصارف ہیں، اور اگر زکوٰۃ نہ ہو، صدقہ ہو، یعنی اپنی مرضی سے پیسہ دینا ہو، تو اس کے مصارف کوئی نہیں ہوتے، آپ جس کو چاہیں دے سکتے ہیں۔ یہ جو 8 مصارف ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 فقیر مسکین۔ فقیر وہ ہوتا ہے، مسکین وہ ہوتا ہے جس کا گزارا چلتا ہو، کمایا کھا لیا اور بس۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کا گزارا بھی نہ چلتا ہو، مقروض ہو گیا ہو، تو ان پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ فقیر مسکین، زکوٰۃ اکٹھی کر کے لا کر دینے والے، ان کی تنخواہیں۔ اور مؤلفۃ قلوبہم سے مراد ایسا مسلمان جو کافر کے لالچ میں آ کر کافر ہونے کا خطرہ ہے، جیسے ہمارے یہاں لوگ لالچ دیتے ہیں چلو برطانیہ قادیانی ہو جاؤ اور وہاں جا کر ہم آپ کو یہ دے دیں گے وہ دے دیں گے، ایسے مسلمان کو زکوٰۃ دے کر اس کا ایمان بچانا، یا ایسے کافر کو زکوٰۃ دے کر اس کو ایماندار بنانا، جو ضرورت مند ہے اس کو زکوٰۃ دی، قریب کیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ لیکن اگر زکوٰۃ دی جائے اور دعوت کا پروگرام کوئی نہ ہو تو پھر مسلمانوں کو ترجیح دینی چاہیے، اور پھر ان سے دوستی لگانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ ظاہری دوستی، اچھا سلوک یہ ہو سکتا ہے تب جب آپ ان کو دعوت دینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد فقیر مسکین، عامل اور مؤلفۃ قلوبہم، غلام آزاد کرنا، اور جس کو چٹھی پڑ گئی، مثلا آپ نے کسی کی ضمانت دی، وہ بھاگ گیا، پیسے آپ کو دینے پڑ گئے، تو یہ زکوٰۃ سے دیے جا سکتے ہیں۔ اسی کے بعد وہ فی سبیل اللہ میں حاجی اور مجاہد آتے ہیں، ان کو دی جا سکتی ہے۔ اور آخری ہے مسافر، گھر میں اگرچہ وہ پیسے والا تھا لیکن آج وہ مسافر ہونے کی وجہ سے پریشان ہے تو اس کو دیا جا سکتا ہے۔ یہ ہیں جن پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بیت المال کے مال سے جہاں پہ غنیمتیں بھی آ رہی ہیں، جزیہ بھی آ رہا ہے اور نفلی صدقے بھی آ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی آ رہی، وہاں سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مسجد نبی بنوائی تھی، لیکن ڈائریکٹ مسجد کو زکوٰۃ دیں تو یہ اس کے 8 مصارف میں سے نہیں ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے
منافقین کا یہ آیت نمبر 73 سے 93 تک منافقین کی باتیں، اے نبی کفار اور منافقوں کے ساتھ جہاد کرو، ان پر سختی کرو، اور ان میں سے کسی مرد کے مر جانے پر اس کا جنازہ نہ پڑھو، اس کی قبر پہ کھڑے نہ ہو۔ اور یہ تھا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، اس کا آپ نے جنازہ پڑھا تھا، اللہ نے منع کر دیا، اور آپ نے اس کے لیے استغفار کیا تھا، اللہ نے فرمایا تو 70 بار بھی استغفار کرے میں نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ اس کے بعد آخر میں غزوہ تبوک کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ غزوہ تبوک ہوا یہ تھا کہ جب پورے علاقے کو فتح کر لیا، مکہ فتح ہو گیا، پورا علاقہ فتح ہو گیا، تو اب آپ نے خط لکھے دوسرے حکمرانوں، کافروں کو، عیسائیوں کو، دوسروں کو، اور ان کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ تو پتہ چلا کہ عیسائی جو ہیں وہ مدینے پہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمرجنسی حکم دیا کہ نکلو، پیسہ ویسا تھا نہیں، بڑی پریشانی تھی، فصلیں پک گئی تھیں، اتارنے کا وقت تھا، تو کہا نہیں کچھ نہیں کرنا، اب نکلو۔ تو اس میں شدید گرمی تھی، آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلے اور تبوک میں جا کر ڈیرا لگایا، اور دشمن اپنے گھر میں آئے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ پھر وہاں آپ رہے تقریباً 19 دن، تو وہاں پر لوگ آ کر آپ سے امان پاتے، آپ کے ساتھ معاہدے کرتے، کچھ مسلمان ہوتے تھے، اور اس کے بعد آپ وہاں سے واپس آ گئے۔ تو اس مارکے میں کیا کچھ ہوا اس کا تذکرہ آگے جا کر آئے گا۔ منافقین اس میں نہیں گئے تھے، تو ان میں 3 لوگ نہیں گئے تھے، تو ان کی توبہ بعد میں قبول ہوئی۔ یہ قصہ سارا اگلے پارے میں ہے انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ ابتدائی طور پر تبوک کے واقعے کی ابتدا ہو رہی ہے، اور باقی واقعہ انشاءاللہ کل ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔